الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ شوال المکرم کا شروع ہو چکا ہے اور آج شوال کی 21 تاریخ ہے. شوال کے بعد عربی کا مہینہ ذی قعدہ کا آتا ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے. رمضان کے مبارک مہینے کے ختم کے بعد ہی حج بیت اللہ کی تیاریاں پورے عالم سے حجاج کرام شروع کر دیتے ہیں اور پورے عالم سے، پوری دنیا سے حجاج کرام کی آمد اللہ کے مرکزی وہ اولی گھر کی طرف شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کے اس عظیم فریضے کو بھی بنیاد اسلام قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز اللہ کے وحدانیت کی اور رسول کے رسالت کی گواہی دینا. دوسری بنیاد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا. تیسری بنیاد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا. چوتھی بنیاد اس کو یا تو رمضان کے مبارک مہینے کے روزے کو مان لو، وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے اور حج یہ ہر مسلمان پر
اور عاقل پر، جو عقل رکھتا ہو، آزاد پر، جو آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور بالغ پر، اور صاحب استطاعت پر، جس کے لیے حج بیت اللہ کے لیے جانا اور وہاں سے واپس آنا اور اس کے عدم موجودگی میں اس کے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہونا، اتنا اگر اس کے پاس پیسہ ہو جس سے وہ اپنے آمد و رفت کے سفر کا اور اس کے خرچ کا اور اس کے عدم موجودگی میں اس کے بیوی بچوں کے لیے گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، تو ایسا شخص صاحب استطاعت ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے ایسے شمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقائے مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیے ہیں تو حج بیت اللہ کے لیے جاؤ، حج کے لیے جاؤ۔ تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ پھر صحابی نے پوچھا کیا ہر سال؟ تو حضور نے سکوت اختیار کیا۔ پھر صحابی نے پوچھا کیا ہر سال؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور حضور نے فرمایا اگر میں کسی بات کو بتانے سے خاموش ہو جاؤں تو تم اس کے بارے میں آگے سوال مت کیا کرو، تو تم اس کے بارے میں آگے سوال مت کیا کرو، اس لیے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جانا صاحب استطاعت کے لیے فرض ہو جاتا۔ اور گزشتہ نبیوں کی امتیں ایسے ہی سوالات کرنے کی بنیاد پر اپنے نبیوں سے تباہ اور برباد ہوئی۔ اس لیے میں جہاں خاموش ہو جاؤں وہاں تم اس کے بارے میں مت پوچھا کرو، خاموش ہو جایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کی امت پر یہ رحم کیا گیا کہ زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا گیا۔ اگر ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جانا فرض ہوتا تو کتنی مشکل پیش آتی۔ ایک مرتبہ اپنے زندگی کے فریضے کی ادائیگی کے لیے بندہ جانے کے لیے کتنی مشکلوں سے، کتنی پریشانیوں سے وہ دو چار ہوتا ہے، اور کس قدر وہ ایک فریضہ اپنی زندگی کا ادا کرنے کے لیے کتنے ٹال مٹول کرتا ہے کہ ابھی تو دکان لگائی ہے، ابھی تو دکان یہ سال سجائی ہے، ابھی دکان چمکی ہی نہیں، اب حج بیت اللہ کے لیے گئے تو میری دکان کا کیا ہوگا، کاروبار کا، میرے بزنس کا کیا ہوگا، اور یہ سال بیٹے کی شادی کرنی ہے، آئندہ سال چلا جاؤں گا، اس سال بیٹی کی شادی کرنی ہے، آئندہ سال چلا جاؤں گا، اس سال ذرا گھر بنانے کا ایک پلان کیا ہے،
گھر بنا لوں گا تو آئندہ سال چلا جاؤں گا۔ آدمی زندگی میں جو حج ایک بار فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے کتنا ٹال مٹول کرتا ہے، اور اللہ کے عقاب کا، عذاب کا گویا کہ وہ مستحق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہو گیا، وہ صاحب استطاعت ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، جا سکتا ہے اللہ کے گھر کو، حج بیت اللہ کو، لیکن وہ نہیں جا رہا ہے۔ ایک سال گھر کی تعمیر کا بہانہ بنایا، ایک سال دکان کے چمکانے کا بہانہ بنایا، ایک سال بیٹی کے شادی کا بہانہ بنایا، ایک سال بیٹے کے شادی کا بہانہ بنایا، اور ایک سال بیماری کا بہانہ بنایا، اور 5 سال اس طریقے سے اس نے ٹال مٹول کر لیے اور حج بیت اللہ کے لیے نہیں گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص محروم ہے، محروم ہے، محروم ہے، ایسا شخص محروم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گزشتہ نبیوں کی امتیں بے جان سوال کرنے کی بنیاد پر تباہی اور بربادی اپنے لیے مول لے لی، تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ اس لیے اگر میں کہیں پر خاموش ہو جاؤں تو تم بے جا خام خواہ سوال مت کرو، اگر تمہارے پوچھنے پر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہو جاتا، تو ہر سال کوئی شخص حج بیت اللہ کے لیے اتنا لمبا سفر اور اتنے دنوں کی چھٹی دے کر کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ جا پاتا؟ تو جب ایک حج کی ادائیگی کے لیے آج مسلمان کس قدر ٹال مٹول کرتا ہے، اگر ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جانا پڑتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ظاہر ہے کہ سستی ہوتی، لاپرواہی ہوتی اور غفلت ہوتی، اور اس ٹال مٹول، اس غفلت، اس ناغے کی بنیاد پر بندہ عقاب الہی کا شکار ہوتا، عذاب الہی کا شکار ہوتا، اللہ کی رحمت ایسے شخص سے دور ہوتی، اور اللہ کے غیظ و غضب کا یہ بندہ مستحق بنتا ہے۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بندوں پر اور اللہ کے نبی کی اس امت پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو ہر سال فرض نہیں فرمایا، ہر ایک صاحب استطاعت پر ہر سال فرض نہیں فرمایا، بلکہ زندگی میں ایک بار فرض فرمایا۔ زندگی میں ایک بار وہ حج بیت اللہ کے لیے چلا جائے، اس کے زندگی کا فریضہ ساقط ہو گیا۔ اب اگر وہ کبھی بھی نہ جائے تو گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا۔ جب بھی جائے گا دوبارہ تو وہ حج فرض نہیں، حج نفل کہلائے گا۔ تو حج بیت اللہ یہ ہر مسلمان پر، ہر بالغ پر، ہر عاقل پر، ہر آزاد پر اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو کئی اعتبار سے بہت ممتاز بنایا ہے۔ آپ اللہ کی عبادات کو دیکھو، اللہ کے احکامات کو دیکھو، کوئی اللہ کا حکم ایسا ہے، کوئی اللہ کی عبادت ایسی ہے جو بدنی ہے، کچھ اللہ کی عبادت ایسی ہے
جو قولی ہے، کچھ اللہ کی عبادت ایسی ہے جو مالی ہے۔ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ آپ اسے دیکھو، نماز ایک بدنی عبادت ہے اور نماز ایک قولی عبادت ہے۔ بندہ قیام کرتا ہے اور رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، قعدہ کرتا ہے، اور قیام میں قرآن پاک کی قرأت کرتا ہے، اور رکوع میں تسبیحات سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، اور کھڑا ہوا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اور ربنا لک الحمد کہتا ہے، سجدے میں گیا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، قاعدے میں بیٹھا تو قائد اولا ہو یا قائد اخیرہ ہو تو تشہد پڑھتا ہے، اور قائد اخیرہ ہو تو درود ابراہیم بھی پڑھتا ہے، دعائے ماثورہ بھی پڑھتا ہے۔ تو قیام کا کرنا اور رکوع کا کرنا، سجدے کا کرنا، قاعدے کا کرنا، یہ فعل ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ نماز ایک فعلی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، یعنی بدن کے ذریعے سے بندہ رب کی عبادت کرتا ہے، اور قولی بھی عبادت ہے کہ زبان سے اللہ کے کلام کو نماز میں بندہ پڑھتا ہے، رکوع میں اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے، اور قاعدے میں بھی سجدے میں بھی اللہ کی تحمید اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی تکریم اور اللہ کی تعظیم بندہ بجا لاتا ہے۔ تو قول سے یعنی زبان سے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو نماز ایک بدنی اور فعلی بھی عبادت ہے اور قولی بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ خالص اور خالص ایک مالی عبادت ہے کہ بندہ اپنے زندگی کے کاڑھی کمائی میں سے، مال میں سے اللہ کے راستے میں 40واں نکالتا ہے، 2.5% زکوٰۃ کی رقم اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ روزہ ایک بدنی عبادت کہ بندہ بھوکا رہتا ہے، بندہ پیاسا رہتا ہے، بندہ روزے کی حالت میں اپنے خواہشات نفسانی کی قربانی دیتا ہے، اپنے خواہشات نفسانی کی بندہ قربانی دیتا ہے۔ تو روزہ ایک بدنی عبادت ہے، لیکن حج بیت اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری عبادات کے مقابلے میں ایک ممتاز عبادت بنایا ہے کہ یہ عبادت بیک وقت فعلی بھی ہے یعنی بدنی بھی ہے، یہ عبادت بیک وقت مالی بھی ہے، اور یہ عبادت بیک وقت قولی بھی ہے یعنی زبان سے بھی کی جاتی ہے۔ جب بندہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو طواف کعبہ کرتا ہے۔ طواف کعبہ یعنی کعبے کا طواف کرتا ہے، کعبے کا چکر لگاتا ہے، اس کے ارد گرد وہ پھیرا لگاتا ہے، اس کے ارد گرد بندے کا ایک فعل ہے۔ یہ بدنی عبادت ہے، فعلی عبادت ہے، یعنی اپنے بدن کے ذریعے سے بندہ اللہ کے گھر کا چکر لگا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کبھی منتظر سے چمٹ کر دعا کرتا ہے، دیواروں سے کعبہ کی چمٹ کر، کعبے کے چوکھٹ کو تھام کر بندہ رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ فعل ہے، بدنی عبادت ہے۔ اور بندہ کبھی حتیم میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بدنی عبادت ہے۔ اور بندہ کبھی حجر اسود کا بوسہ دے رہا ہوتا ہے، بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ اور بندہ کبھی مقام ابراہیم میں طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے محاذات میں مقام ابراہیم کو اپنے سامنے کر کے بدنی عبادت ہے۔ تو طواف کعبہ یہ بدنی عبادت، حتیم میں نماز پڑھنا بدنی عبادت، ملتزم سے چمٹنا بدنی عبادت،
غلاف کعبہ کو تھامنا، تھام کر دعا کرنا بدنی عبادت، اور اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا بدنی عبادت، مقام ابراہیم میں نماز پڑھنا بدنی عبادت۔ پھر اس کے بعد بندہ صفا مروہ کی سعی ہو، اگر کرتا ہے عمرے میں ہو تو وہ بدنی عبادت، اور زمزم کا پینا وہ بھی ایک عبادت، بدنی عبادت۔ وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں جا کے ٹھہرنا ایک بدنی عبادت۔ رمی جمار، شیطان کو جا کر کنکری مارنا بدنی عبادت۔ اس کے بعد سارے امور سے فارغ ہو کر بندہ جب حلق کراتا ہے، اپنے سر کو مڑاتا ہے، یا یہ کہ قصر کراتا ہے، اپنے بالوں کو کٹاتا ہے، تو قصر ہو یا حلق ہو، یہ بدنی عبادت۔ حج بیت اللہ کے لیے بندہ گیا تو قولی عبادت بھی ہے۔ سب سے بڑی قولی عبادت تو رب کی طرف سے حاجی کو دیا گیا وہ ترانہ ہے جو بندہ ہر وقت پڑھ رہا ہوتا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک پروردگار میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک پروردگار میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک پروردگار آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں تیرے در کو۔ ان الحمد والنعمت لک، حمد یعنی تعریف اور نعمت ساری کی ساری پروردگار تیرے لیے ہے، والملک اور بادشاہت، حکومت، سلطنت پروردگار تیرے لیے ہے، لا شریک لک تیری بادشاہت میں، تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں رب کوئی شریک نہیں ہے، تو لا شریک ہے، تو احد ہے، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں۔ سب سے بڑی حاجی کی قولی عبادت تو یہ وہ ترانہ ہے کہ بندہ ہر وقت لبیک لبیک کی صدا بلند کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے، طواف کرتے ہوئے جو بھی دعائیں ماثورہ ہے، ادعیائے ماثورہ ہے، منقولہ ہے، جو بھی نبی سے دعائیں ثابت ہے، کرتے ہوئے طواف جو بندہ اپنی زبان پہ لا رہا ہوتا ہے، یہ قولی عبادت ہے۔ زبان کے ذریعے سے بندہ رب کی تعریف، رب کی تحمید، رب کی بڑائی، رب کی کبریائی بیان کر رہا ہوتا ہے، یہ قولی عبادت ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے رب کی جو بھی بڑائی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ قولی عبادت ہے۔ مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے ہوئے بندہ جو کچھ بھی نماز میں قرآن کی تلاوت ہو یا رکوع اور سجدے کی قاعدے کی تحمید اور تسبیح ہو، یہ ساری چیزیں قولی عبادت میں آتی ہیں۔ وقوف عرفہ کرتے ہوئے بندہ جو کچھ بھی زبان سے رب کی بڑائی کبریائی بیان کر رہا ہوتا ہے وہ قولی عبادت ہے۔ یہ سارے اعمال کرتے ہوئے بندہ جو زبان سے رب کی تحمید اور تعریف کرتا ہے وہ قولی عبادت میں شامل ہے۔ تو یہ بدنی عبادت بھی ہے اور قولی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے کہ آدمی حاجی اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ، اپنی زندگی کی قیمتی پونجی، اپنی زندگی کی گاڑھی کمائی، کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں، کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں بلوغت کے بعد سے جو بھی کماتے ہیں اس کمائی میں سے حج بیت اللہ کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے اس میں سے بچا بچا کر رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے گھر کو جائیں گے، اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے، نبی کے روضے پر حاضر ہوں گے، اپنی گاڑھی کمائی میں سے بچا بچا کر رکھتے ہیں۔ اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ صاحب استطاعت بن جاتے ہیں، اللہ انہیں اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں۔ تو اب
اپنی زندگی کی جو یہ کاڑی کمائی ہے، اپنی زندگی کا جو یہ قیمتی سرمایہ ہے، جو اپنی کمائی میں سے انہوں نے بچایا ہے اور اس کے لیے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے اس عائد کردہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے خرچ ہو رہا ہے جو اللہ نے ہر صاحب استطاعت پر فرض فرمائی ہے۔ تو اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کر کے جانا، یہ گویا کہ اللہ کے راستے میں بندہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اور وہاں جب جاتا ہے تو مینا میں قربانی بھی بندہ کرتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، جانور اپنی گاڑی کمائی میں سے خریدتا ہے اور اسے اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ تو یہ حج بیت اللہ یہ بدنی اور فعلی عبادت بھی ہے، اور یہ ایک قولی زبان سے کی جانے والی بھی عبادت ہے، اور یہ ایک مالی عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو بدنی اور قولی اور مالی تینوں عبادات بنایا ہے، تینوں عبادات بنایا ہے۔ جو حج بیت اللہ کرتا ہے وہ اللہ کی بدنی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، قولی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور مالی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو اور اس عبادت کو کئی اعتبار سے ممتاز بنایا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ پروردگار نے اپنے اس گھر کو اولی، آخری، مرکزی، مقناطیسی گھر بنایا ہے، مقناطیسی گھر بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے اس گھر کو اولی گھر بنایا ہے۔ حدیث پاک سب سے پہلے اس روئے زمین کی شروعات اسی جگہ سے کی ہے جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، ورنہ تو اس کائنات سے، اس زمین کے فرش سے پہلے اس دنیا میں پانی ہی تھا، یہ زمین کا فرش نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی، اللہ کا ارادہ ہوا کہ اس پانی کی سطح پر زمین کا فرش بچھایا جائے، تو رب نے پانی کی سطح پر جھاگ کو ایک جگہ پہ جمع فرمایا، بلبلے بہت سارے جمع ہوئے، جھاگ وہاں پر جمع ہوئے، پھر اللہ نے اس جگہ کو سخت فرمایا، پھر رب نے پانی کی سطح پر جیسے گدے ہوئے آٹے کے پیڑے کو پیڑھے پہ رکھ کے بیلن سے بیل کر روٹی کو پیڑھے پر پھیلا دیا جاتا ہے، ایسے رب نے گویا کہ پانی کی سطح پر اس جگہ سے زمین کو پورے دنیا میں پھیلا دیا۔ زمین کا فرش رب نے بچھا دیا، جہاں سے زمین کا آغاز ہوا ہے، جہاں سے زمین کا آغاز ہوا ہے، رب نے اسی جگہ پر اپنے اولی، آخری، مرکزی اور مقناطیسی گھر کو وہیں پہ اتارا ہے، اسی جگہ کو اتارا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب نے اپنا عرش جہاں بنایا ہے، اللہ کا جہاں عرش ہے، ساتویں آسمان پر اللہ کے عرش کے نیچے بیت معمور ہے، اور اس بیت معمور کا فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں۔ بیت معمور کا، اللہ کے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور ہر فرشتہ رب کے عرش کا، بیت معمور کا طواف کرتا ہے۔ اور اللہ نے کتنے لاتعداد بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں۔ ایک فرشتہ کے ہر روز 70,000 فرشتے
اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں. اور ایک فرشتہ ایک بار جب طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی ہے. اللہ نے کتنے لاتعداد فرشتے بنائے ہیں، تو آسمانوں پر اللہ کے عرش کا بیت معمور کا طواف فرشتے کر رہے ہیں، اور سیم اللہ کے عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، اور بالکل اسی کے نیچے زمین پر خانہ کعبہ ہے. اسی کے نیچے بالکل سیدھ میں خانہ کعبہ ہے. آسمان پر اللہ کے عرش کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور زمین پر اللہ کے گھر کا طواف اللہ کے بندے کرتے ہیں. اللہ کے بندے زمین پر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. تو پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کے طواف کا موقع ملتا ہے. پورے عالم سے اللہ کے بندے آتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. گویا کہ اللہ کا گھر ایک مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے مقناطیس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنس چیزوں کو اپنی طرف کو وہ کھینچتا ہے، اپنی طرف کو وہ کھینچتا ہے، کھینچ کے لاتا ہے. گویا کہ اللہ کا گھر اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اس گھر کی طرف کو کھینچ کے لاتا ہے کہ پورے عالم کے مسلمان کشا کھینچے اللہ کے گھر کی طرف کو سال میں ایک بار آتے ہیں. یہ شریعت مطہرہ کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ کے بندے محلے کی مسجد میں 5 مرتبہ سر نیاز خم کرنے کے لیے آتے ہیں. اور جب ایک وارم ہفتہ گزرتا ہے تو رب کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب میرے بندو جامع مسجد میں سارے لوگ اکٹھا ہو کر میرے دربار میں سر نیاز خم کرو. اور جب سال گزرتا ہے تو رب کی طرف سے 2 مرتبہ حکم آتا ہے کہ اب میرے بندو کہ مسجدوں کو بھی چھوڑو، جامع مسجدوں کو بھی چھوڑو، اور اب کھلے آسمان عیدگاہ کو آ جاؤ، اور وہاں پر آ کر دوگانا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کھلے آسمان میدان میں آ کر میرے سامنے سر نیاز خم کرو. اور اس کے بعد زندگی میں رب پورے عالم کے مسلمانوں کو ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ اپنے مرکزی اولی مقناطیسی گھر کی طرف کو بلاتا ہے کہ اب یہاں آؤ، سارے عالم کے مسلمان ایک ساتھ میرے دربار میں، میرے گھر میں، میرے سامنے سجدہ ریز ہو. رب یہ بتانا چاہتا ہے تم انڈیا کے ہو، پاکستان کے ہو، جاپان کے ہو، فرانس کے ہو، آسٹریلیا کے ہو، برطانیہ کے ہو، امریکہ کے ہو، انگلینڈ کے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے اور گوشے اور چپے اور محلے اور قریے کے رہنے والے ہو، تم سب کے سب کلمے میں جڑے ہوئے ہو، اس گھر سے جڑے ہوئے ہو، نبی کے رسالت اور نبوت سے جڑے ہوئے ہو، اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے ہو، میری وحدانیت سے جڑے ہوئے ہو. تو تمہاری حقیقت اور حیثیت ایک جسم اور باڈی کی طرح ہے. اشتکا عینہ اشتکا کلو، کہ اگر ایک آنکھ کو جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. ہاتھ اپنا کام صحیح سے کر نہیں سکتا، پاؤں اپنا کام صحیح سے کر نہیں سکتا، دماغ صحیح سے سوچ نہیں سکتا، ہر عضو جسم کا متاثر ہو جاتا ہے. تو پورے عالم کے مسلمان بھی ایک جسم اور باڈی کی طرح جکڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. اس لیے اگر عالم میں کہیں بھی کسی بھی خطے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو سارے عالم کے مسلمانوں کو بے قرار ہو جانا چاہیے. شریعت اسلام کتنی خوبصورت ہے اور پورے عالم کے مسلمانوں کو کیسے ایک لری میں پیرویا گیا ہے. تو اللہ کا یہ گھر جس گھر کی طرف
پورے عالم کے مسلمانوں کو ایک مرتبہ جمع کیا جاتا ہے، اس میں بڑی مصلحتیں بھی ہیں اور بڑی خوبیاں بھی اس میں چھپی ہوئی ہیں، اور رب کا گھر بڑے کئی اعتبار سے بڑی عظمتوں والا، بڑی رفعتوں والا، بڑی بلندیوں والا ہے۔ رب کا یہ گھر کئی اعتبار سے بڑی رفعتوں اور عظمتوں اور بلندیوں والا ہے، اسی لیے اللہ کے اس گھر کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعب کا معنی ہے ابھرا ہوا، کعب کا معنی ہے بلند، کعب کا معنی ہے ابھرا ہوا، اور کعب کا معنی ہے بلند۔ چونکہ اللہ کے اس گھر کی عظمت پورے عالم میں ابھری ہوئی ہے، اللہ کے اس گھر کا مقام پورے عالم میں سب سے بلند ہے، اس لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ ان اول بیت اُزِّیَ للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے خاطر بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے، یعنی وہ مکے میں ہے، یعنی وہ مکے میں ہے، اور وہ گھر بڑی برکتوں والا ہے، وہ گھر بڑی برکتوں والا ہے۔ تو کعبہ اسے کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھل لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھل لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو کعبین تک دھل لو، کعبین تک دھل لو۔ اللہ کے اس کلام میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، چہرہ کا پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے بالوں تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا فرض ہے، اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونا فرض ہے، اور چوتھائی سر کا، پاؤں سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کو کعبین، یہ ہے کعبہ، کعبین، کعب مانا ابھرا ہوا، کعبین 2 کا جملہ، 2 کا معنی، 2 کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کعبین کہا گیا، یعنی دونوں پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی تک اپنے دونوں پاؤں کو دھلو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کعبہ کا معنی ابھرا ہوا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں حوران جنت کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، کہ ایسی حوران جنت تمہیں جنت میں ملیں گی جن کی پستانیں ابھری ہوئی ہوں گی، ابھری ہوئی پستانوں والی حوران جنت تمہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس کس اعتبار سے لبھایا ہے اور بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ رب کا یہ گھر بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ کا وہ گھر جس گھر کے اندر حجر اسود چھپا ہوا ہے، حجر اسود لگا ہوا ہے، اور جس گھر کے قریب میں تقریباً 13.25 میٹر کے فاصلے پر مقام ابراہیم ہے۔ حجر اسود کی کیا تاریخ ہے، مقام ابراہیم کی کیا تاریخ ہے، صفا مروہ کے پہاڑ کی کیا تاریخ ہے، زمزم کے کنویں کی کیا تاریخ ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے ان تمام چیزوں کی، اور ساری چیزیں رب کے گھر سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو رب کا گھر کتنے اونچے مقام والا ہے، کتنی رفعتوں والا ہے، کتنی بلندیوں والا ہے، اسی لیے رب کے اس گھر کو کعبہ کہتے ہیں۔ بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ ہم تمام کے سینوں میں اپنے گھر کی عظمت کو بٹھائے، اپنے گھر کی رفعت کو بٹھائے، اپنے گھر کے حسن و جمال کو
ہمارے سینے میں رب بٹھائے، اور جسے اللہ زندگی میں صاحب استطاعت بنائے وہ پہلی فرصت میں اول وہلہ میں اللہ کے گھر کی طرف جائے۔ اللہ ہم تمام کو ایسی سعادت، ایسی خوش نصیبی، ایسی خوش بختی عطا فرمائے، اور زندگی میں ایک بار اللہ اپنے گھر کی ہر مسلمان کو حاضری نصیب فرمائے، اپنے روضے کا دیدار، اپنے نبی کے روضے کا دیدار اللہ ہر مومن کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب